عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا، موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھی چیف جسٹس کو قرار دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پی ٹی آئی کا خط موصول۔ خط میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر ریاستی ظلم کی نشاندہی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ خط جاری کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن نے کہا کہ جو ظلم ہمارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے۔ نہ چیف جسٹس نے خود انصاف کیا اور نہ ماتحت عدالتوں سے انصاف دلایا۔ خط میں توشہ خانہ کے ریفرنس اور دیگر کیسز کا بھی لکھا گیا۔ رؤف حسن نے کہا کہ ان کی کوشش ہے بائی الیکشن کو ارریلیونٹ کیا جائے۔ مختلف آروز سے خالی کاغذات پر دستخط کروائے جا رہے ہیں۔ نہ ماننے والے آروز کو پکڑ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سروسز بند کرنے کی نوید بھی سنا دی گئی۔ بہاول نگر سانحے سے ثابت ہوا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی قانون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال نے ضیاء مارشل لاء دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ملک بھر کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخاب کل۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے لیے وفاقی حکومت نے سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے کوئک رسپانس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب نے کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی سفارش کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھا جس میں درخواست کی گئی کہ پنجاب کے 13 اضلاع اور تحصیلوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کی جائے۔ ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹر میں عوام کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور اپنی شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون پر 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان نے بیلسٹک میزائلوں سے متعلق امریکی پابندی مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ برآمدات پر پابندیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی پالیسی قبول نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ پرزوں آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر پابندیاں پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ پاکستان ماضی میں بھی ان اداروں کے ساتھ ان آلات کی خرید و فروخت کرتا رہا ہے۔ عدالت کے حکم پر بشرا بی بی کا الشفا ہسپتال اسلام آباد میں میڈیکل چیک اپ۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے بھی بشرا بی بی کے طبی معائنے کی اجازت مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے ہمراہ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم اور سرکاری ڈاکٹروں اور وکلا کی ٹیم بھی اسپتال میں موجود تھی۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے معدے کے ٹیسٹ، اینڈوسکوپی بھی کی گئی۔ بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا، جبکہ وزیر صحت کے پی کے نے بشرا بی بی کی صحت سے متعلق چیف سیکریٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے طبی ماہرین کو بشرا بی بی کا معائنہ اور علاج کرانے کی اجازت دی جائے۔ 3 اپریل کو مراسلہ ارسال کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ عمران خان کا ساتھ دینا جنرل باجوہ کی خواہش تھی، اسپین میں موجود پی ٹی آئی رہنما مونس الہی کا انکشاف۔ بی بی سی اردو کو اپنے حالیہ انٹرویو میں مونس الہی نے بتایا کہ وہ ان کے والد اور پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، لیکن والد فوج کے رویے پر افسردہ ضرور ہیں۔ وہ اس بات سے دکھی ہیں کہ 40 سال کی خدمت کے باوجود دھوکہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان فوج سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی شرط ہے کہ پہلے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف کا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مجھے متعلقہ بندے سے یہ گارنٹی لے دیں کہ میرے جانے سے والد صاحب کو چھوڑ دیں گے تو میں آج ہی چلا جاتا ہوں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے 6 تا 8 ارب ڈالر کے اگلے بیل آؤٹ پیکج کے لیے باضابطہ درخواست کر دی۔ آئی ایم ایف نے 29 اپریل تک اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا جس میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ گزشتہ ماہ مارچ کو طے پایا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کی درخواست منظور بھی کر لی ہے۔ مودی کی انتخابی مہم کو دھچکا، ایلن مسک کا دورہ بھارت ملتوی ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دنیا کے امیر ترین افراد میں سر فہرست ٹیسلا کمپنی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلن مسک کو 21 اپریل سے بھارت کا 2 روزہ دورہ کرنا تھا۔ ایلن مسک کی جانب سے بھارت میں 2 سے 3 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان متوقع تھا۔ بھارتی میڈیا ایلن مسک کے دورے بھارت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ ایلن مسک کے مطابق ٹیسلا کمپنی کے امور میں بہت زیادہ مصروف ہونے کے باعث وہ بھارت کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ کفایت شعاری مہم، خرچے کم کرنے کا مشن، مگر حکومت نے ماہانہ 20 لاکھ روپے تک تنخواہ پر نئی تعیناتیوں کی راہ ہموار کر دی۔
वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी, जिसके बाद माहाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह आसान हो गई। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम करते हुए अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। तरमीम के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 टाकरा आज दोनों टीमें पिंडी स्टेडियम में 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच बारिश से मुतासिर होने के बाद 5-5 ओवर्स तक महदूद किया गया, ताहम मैच शुरू होते ही ख़त्म हो गया था। दोनों टीमों की आज के मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस। बाबर 11 मेहमान टीम के खिलाफ भरपूर खेल पेश करके फतह हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। खराब मौसम के बायस दुबई एयरपोर्ट पर 3 दिन तक फंसे 4 साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने वाले साबिक खिलाड़ियों में अब्दुल रज़ाक, मिसबाहुल हक, उमर गुल और कामरान अकमल शामिल। पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स 60 घंटे तक दुबई एयरपोर्ट पर फंसे रहे। मिसबाहुल हक ने बताया कि उन्हें साल 2009 में वर्ल्ड कप जीतना आसान और अमेरिका का सफ़र मुश्किल लगा। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मुश्किल वक्त नहीं गुजारा। होटल पहुंचे तो मालूम हुआ कि तमाम खिलाड़ियों का सामान दुबई में रह चुका है और मज़ीद 2-3 दिन तक सामान आने की कोई उम्मीद भी नहीं है।